حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تلاوت کو بہترین عمل قرار دیا. من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو اللہ سے گفتگو کرنا چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرے. قرآن کی تلاوت کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. ایک حرف پر 10 نیکیاں. اور یہ فرمایا الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھنا. الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو 30 نیکیاں صرف الف لام پر ہیں. جس نے ایک آیت قرآن کریم کی سیکھی 100 رکعت نماز نفل کا ثواب، اور جس نے ایک آیت قرآن کی ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سیکھی 200 رکعت نماز نفل کا ثواب. اتنا بڑا عمل. اور رمضان میں عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے. لیکن اخلاص نہیں تو قرآن بجائے جنت میں لے جانے کے جہنم میں لے جا رہا ہے. اور اگر عمل میں اخلاص پیدا ہو گیا تو پھر چھوٹا سا عمل بھی اللہ کو قبول ہو کر بخشش کا ذریعہ بن جاتا. دکھلاوے سے بچو. چند چیزوں کے بغیر نامکمل ہیں. یاد رکھو، عمل اخلاص کے بغیر کسی کام کا نہیں. مردانگی بہادری کے بغیر کسی کام کی نہیں. نسوانیت حیا کے بغیر کسی کام کی نہیں. الرجولیت مع الشجاع والنسائیت مع الحیاء. عورت ہو حیا نہ ہو یہ عورت نہیں، یہ کوئی اور بلا ہے. مرد ہو بہادر نہ ہو یہ مرد نہیں، یہ کوئی اور بلا ہے. السلطۃ مع العدل. حکومت ہو اور کوٹ ہو کچہری ہو انصاف نہ ہو یہ کوٹ نہیں، یہ کوئی اور بلا ہے. بل عمل مع الاخلاص. عمل ہو اور اخلاص نہ ہو تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اخلاص کے ساتھ مکھی کو پانی پلا دیا بخشش ہو گئی، کتے کو پانی پلا دیا بخشش ہو گئی. اور بغیر اخلاص کے کروڑوں خرچ کر دیے. حدیث میں آتا ہے پھر لایا جائے گا ایک سخی کو، اس صاحب مال کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کیا لایا ہے؟ الہ العالمین تیرے رستے میں ہر جگہ مال خرچ کرتا رہا ہوں. مسجدیں بنوا دی، مدرسوں میں کمرے بنوا دیے، چندے دیے، سڑکیں بنوا دی، پلیں بنوا دی، ہسپتال بنوا دیے. الہ العالمین کہیں گے مجھے پتہ ہے وہ اس لیے تو نے کیا تھا لأن یقالا، تاکہ یہ کہا جائے کہ تو سخی ہے، تو بڑا سخی ہے. وہ کہا جا چکا، فقد قیلا، وہ تو کہا جا چکا. فیسحب، پھر اس کو گھسیٹا جائے گا، علی وجہہ الی النار، چہرے کے بل دوزخ کی طرف گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا. اخلاص نہیں، کروڑوں کا مال برباد ہو گیا.